لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جو بھی ہوا 26 ترمیم جو ہے وہ آپ سب کے سامنے پاس ہوئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کردار تھا، لیکن سب سے اہم کردار اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 26 ترمیم جس طریقے سے پاس کی وہ بھی آپ کے سامنے تھا. جو ڈرافٹ تھا کل مولانا صاحب نے خود مانا کہ ڈرافٹ ہم نے کیا تھا، اور جب ایک پریس کانفرنس تھی مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کے دوستوں کی، گور صاحب کی، کہ یہ ہمارا مشترکہ ڈرافٹ ہے، ڈرافٹ بنا کر خود جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم نے ووٹ نہیں کرنا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل فورس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اگر آپ ان کو بولیں کہ ادھر جنت کا راستہ جنت میں جائے تو کہیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے، کیونکہ یہ سارے جنت میں جا رہے ہیں. تو لہٰذا 27ویں ترمیم کی بڑی باز گشت ہے. 27ویں ترمیم تو ہونی ہے، آج نہیں، کل نہیں، سال بعد نہیں، 5 سال بعد نہیں. 18ویں ترمیم ہم نے جب کی تھی اس کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی، آج ہم 26ویں ترمیم پہنچ گئے. تو جب پارلیمنٹ موجود ہوں گی تو 27ویں ترمیم کسی نہ کسی دن تو ہونی ہے. جب پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہوں گی، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی. لہٰذا ابھی جمعے کو سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک اعلان کیا ہے جلسے کا پشاور میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور جو بار بار ویڈیو پیغامات دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی تو ہمیشہ اسلام آباد کے لیے بہت بڑا جلوس لے کے آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب والے کتنا بڑا جلوس کے پی لے کے آتے ہیں. ہمیشہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو، خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے لے کے آتے ہیں. میں کل پشاور میں ایک فیکٹری میں گیا جہاں پر 3 دن سے آگ لگی ہوئی ہے. وہاں ہماری جو فائر بریگیڈز ہیں وہ ساری میجورٹی استعمال ہوئی ہیں اسلام آباد کی چڑھائی کے لیے، اور آج بھی وہ ضبط ہیں یہاں پر، اور اس آگ کو نہیں بجھایا جا سکا. 2 جو فائر بریگیڈز آئے اس میں مجھے اس فیکٹری کے مالک نے بتایا کہ ایک میں ٹینک میں پانی نہیں تھا، دوسرے نے کہا کہ بس میں دوسرا راؤنڈ نہیں لگا سکتا کہ میرے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ تو ہماری صورتحال ہے جہاں پر جو ہے ہم نے جو ہے ہمارے ایمرجنسی صورتحال ہے. وہاں پر ایئر فورس نے اور پاک فوج نے آ کر کوئی ریسکیو آپریشن کیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب زلزلہ بھی آئے، سیلاب بھی آئے، سرحدوں کی حفاظت بھی ہو، انٹرنل جو ہے پیس کے لیے بھی فوج کام کرے، فیکٹریوں میں بھی فوج اور ایئر فورس آگ بجھائے، تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ سول حکومت ہے کیا کام ہے؟ جو دعوے کرتی تھی کہ 3 دفعہ حکومت ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. ایک فیکٹری میں جب آگ لگی ہے اس میں نہ وہاں پر کوئی پی ڈی اے کا کردار ہماری رہا ہے، انہوں نے صاف انکار کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ٹیکس پیئر کے ساتھ کیا. پھر کہتا ہے کہ ہم نے ریونیو جنریشن جو ہمارے صنعت کار ہیں جو ہمیں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم یہ سلوک کریں گے، خیبر پختونخوا کے ادارے یہ سلوک کریں گے تو کون فیکٹری وہاں پر لگائے گا؟ کون جا کر وہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے جو کہ بتائے کہ انڈسٹریز کا قصور تھا، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کا قصور تھا، یا صوبائی حکومت کا قصور تھا. آج تک ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر ہمارے سی ایم صاحب ہیں، آج تک وہاں پر انہیں وزٹ کرنے کے لیے نہیں گئے. حق تو یہ تھا کہ وہ وہاں پر جاتے، ان کی جو ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے، بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ ان سب کو انڈسٹریز کو آپ چیک کریں کہ ان کو ایس او پی کیا ہے، واقعی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں. لہٰذا میں چاہیے کہ ہم اپنے صنعت کاروں کو اور ہم اپنے تاجروں کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا ریونیو جنریٹ کر سکیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے ساتھ کرنی تھی. کسی کو کوئی سوال ہے تو میں لے سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ایمبولینسز یہاں پر سب، تو حیثیت گورنر کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ یہاں کی انتظامیہ سے بات کریں اور ضبط شدہ فائر بریگیڈ اور ایمبولینسز ہیں ان کو آپ واگزار کروائیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو بشرا بی بی وہاں پر موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ان کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل وفاقی حکومت سے بات کروں گا، لیکن وہ کس لیے یہاں پر آئے تھے؟ وفاق کو جو ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر صوبائی حکومتوں کے سبق دیں کہ آپ جا کر وفاق کے عمل کریں؟ آپ کے پی کی پولیس کو اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے؟ آپ صوبائی اہلکاروں کو یہاں پر اسلام آباد کے اہلکاروں کے ساتھ لڑانا چاہتے تھے؟ آپ کی ضرورت کیا تھی کہ آپ فائر بریگیڈ لے کر یہاں پر آ رہے تھے؟ آپ ایمبولینسز لے کے رہے تھے، آپ سرکاری وسائل یہاں پر خرچ کر رہے تھے. آپ پہلے جو ہے آپ کا صوبہ جو ہے وہ فائنینشیلی کرائسس میں ہے. آپ نے جس طریقے سے صوبائی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا اپنے بار کے الیکشن میں، وہ بھی جو ہے الیکشن بھی ہار گئے. میں نئی جو سپریم کورٹ بار کی جو
الیکشن ہوئے ہیں ان کی نئی کابینہ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن جیتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑی کوشش کی وہاں پہ اپنے سرکاری وسائل ہماری یونیورسٹی میں پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, یا ہم اپنا خزانہ جو لٹا رہے ہیں بار کے الیکشن میں تاکہ ہم وہ سیٹیں جیت سکیں, وہ بھی ہار چکے ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ چیزیں میں بالکل وفاق سے بات کروں گا, لیکن میں کیا بولوں گا کہ وہ کس لیے یہاں پر آئے تھے. کوئی اچھے کام کے لیے آئے تھے, کوئی آگ بجھانے کے لیے آئے تھے, کہ آپ کے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے. لہٰذا یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ اپنے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں, آپ اپنے سرکاری پولیس اور وسائل کو استعمال کرتے ہیں وفاق کے خلاف. جہاں تک آپ نے کہا مہمان آپ لوگوں نے بھیجے ہوئے, بالکل ہے, میں تو پہلے بھی کہا ہے کہ کھل کر آئیں میدان میں اور سیاست کریں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کوئی بہت زیادہ ہی کالا ہے, دال ساری کالی ہے. جس طریقے سے 26 ترمیم کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بالکل فوراً بعد جو ہے پھر بانی چیئرمین کی بہنوں کی ضمانت ہوئی, اور آ کر وہ اس وقت جو ہے سی ایم ہاؤس میں بارہ جمان ہے. تو میں کہتا ہوں پشاور تو دو چیزوں کے لیے مشہور ہے, یا لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے آتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی باڑا مارکیٹ یا جو ہے وہ کارخانوں مارکیٹ کا وزٹ کیا ہو شاپنگ کے لیے یا کوئی کھانے کا. پالیٹکس کر دیں تو کھلے عام کریں, میدان میں میٹنگز کر رہے ہیں, کس کو نہیں پتہ. آپ جب کہتے ہیں کہ جی ہم تو میٹنگز بھی نہیں کر رہے, تو آپ کس لیے وہاں پر ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھی ہیں, میٹنگز کریں, بالکل کریں, آپ کا جمہوری حق ہے آپ میٹنگز کریں, پھر آپ تنقید بھی برداشت کریں گے. اور جو ہے اس طریقے سے پشاور آنے کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہار گئے ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی اثرات بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اور اگر اس رہائی کا ہم تو منی ٹریل کہتے ہیں, اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دالی کالی ہوگی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کا جو پہلا نتیجہ یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا تک ہی جلسے جلوس کرتے رہے. پرامن جلوس پرامن جلسہ کرنا آپ کا جمہوری حق ہے. آپ پشاور میں کس کے لیے جلسہ کریں گے, کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ اگر بانی چیئرمین نے عدالتوں سے نکلنا ہے تو ان کو عدالتوں نے, آپ کا خود چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہمیں بشرا بی بی کو اور ان کی عمران کی بہنوں کو عدالت نے ریلیف دی ہے, تو آپ کو عدالت ہی ریلیف دے گی. آج اگر آپ رو رہے ہیں, میں نے کل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ جیل میں نہیں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل وہی ٹریٹمنٹ ہو جو بانی چیئرمین نے امریکہ میں کھڑے ہو کے ایک جلسے عام سے خطاب کیا تھا, اور ان کو بار بار وہ ویڈیو دکھائیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیوں کے لیے فریج بھی جیلر کے کمرے میں ہو, ٹی وی بھی نہیں ہونی چاہیے, 7 اسٹار ہوٹل بھی نہیں ہو چاہیے, مرغن غذا بھی گھر سے نہیں آنے چاہیے, جیل میں پکنے چاہیے. ہم کہتے ہیں جو بھی جیل مینول ہے اس کے مطابق ہو. یہ دیسی مرغے, ان کا جم, کیا یہ باقی جیلرز کے لیے بھی ہے جم؟ کیا باقی جیلرز کے لیے بھی ایسے کھانے بنتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہی چیز اڈاپٹ کی جائے کہ جو بانی چیئرمین کی خواہش تھی. امریکہ کے جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جیل کا یہ مینول ہونا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی مینول بانی چیئرمین کے لیے ہونا چاہیے جو ان کی خواہشات تھیں, تو اس سے سب کچھ پورا ہوگا. جس میں کہا گیا کہ فوڈ پوائزنگ کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جب کچھ بھی رہا اس ٹائم بھی کہا گیا کہ ان کی طبیعت اسی وجہ سے نہیں خراب ہے, تو اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی سیاسی لیڈران ہیں یا پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی کرے. ہم ان کی سیاسی موت چاہتے ہیں, ہم ان کی طبی موت نہیں چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا, سب جو ہے ان کی جو ہے ٹیسٹ ٹھیک تھے. لہٰذا یہ ایک لیم ایکسکیوز ڈھونڈی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں ہوگا, اور جو ان کے کرتوت ہیں ان کی سزا وہ بھگتیں گے. اچھا فیصل بھائی, یہ بتائیے گا کہ جب سے وزیر اعلیٰ, یہ تو تیسرا ٹرنور ہے پی ٹی آئی کا, اور وزیر اعلیٰ جب سے بنے وہ میں زیادہ اسلام آباد ہی نظر آتے ہیں کہ اتنے کم جو مسائل ہیں وہاں کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے آپ نے صرف ایک جرگے میں ان کے ساتھ آپ بیٹھے, وہ بھی شاید ان کی مجبوری تھی کہ آپ کو بلایا گیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے سنجیدہ طور پہ آپ سے رابطہ کیا کہ ایز اے اس کو خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں یا عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہی رابطہ ہوا تھا جرگے کے حوالے سے, اور وہ ہمارے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ایشو تھا. آج بھی ہمارا سب سے بڑا برننگ ایشو ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے 1 پوائنٹ تو وہ ہے لا اینڈ آرڈر. اس وقت امن و امان خیبر پختونخوا کا تباہ ہو چکا ہے. آپ پاڑے چنار کو دیکھیں جہاں پر دوائیاں نہیں ہیں, جہاں پہ خوراک نہیں جا رہی ہے, اور صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. آج تک کابینہ یا صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ذکر ہی نہیں ہوا. آج آپ ڈی خان, بنو, لکی, ٹانگ, کوہاٹ, کرک کے حالات دیکھیں آپ کے سامنے کہ کیا صورتحال وہاں پر جاری ہے. سوات میں جس طرح ہمارے ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو ہے ایسے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں کہ آپ وہاں پر دن دہاڑے بھی نہیں گھوم سکتے ہیں, اور اس پہ کوئی بھی لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ نہیں ہو رہی ہے. صرف
आपस में लड़ाई झगड़े सूबाई हुकूमत कर रही है। हम कहते हैं कि आएँ, अमन के लिए हम हर किसी के पास जाने को तैयार हैं। इस वक्त अमन और अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील करता हूँ कि जितना हमारी सूबाई हुकूमत का हक बनता है, उनका ज़्यादा हक बनता है 18 तरमीम के बाद, आपका भी हक बनता है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता मर्ज लाइलाज हो जाए। अगर कल हम ये देख रहे थे कि अफगानिस्तान में आग लगी हुई थी, वो आग आज खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है, अगर वो आग खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा से फैली तो फिर वो पंजाब में भी जाएगी। फिर उस वक्त हम बैठेंगे और APC भी करेंगे और सब इकट्ठे बैठेंगे। आज भी वक्त है खैबर पख्तूनख्वा के अमन और अमान को ठीक करने का। खुदा न खास्ता अगर वो ठीक ना हुआ तो फिर ये बाकी सूबों में भी जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अब आप कर बैठते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं समझता हूँ कि इतनी संजीदा नहीं है। अच्छा कुंडी साहब, आपने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है, वो काम नहीं कर रही। आप मुस्तकिल अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी जो टॉक्स हैं उनके अंदर ये जिक्र भी कर रहे हैं और आपको भी दावत दे रहे हैं कि वो इसके ऊपर कुछ मुश्किल नाखुन लें। तो क्या आपसे किसी ने रब्ता किया? अभी तक कोई पेशरफ भी दिखाई दी है? पिछले कई हफ्तों से हम यही सुन रहे हैं। मैंने एक दो मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी की, आपके ज़रिए भी कहा, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की तारीख़ में रिटन एक लेटर लिखने के लिए जा रहा हूँ। एक दो दिन में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिटन लिख रहा हूँ ताकि वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बने, आपकी तारीख़ का हिस्सा बने, कि मैं कम से कम अपने सूबे के हालात उनको बता दूँ कि मेरे सूबे के ये सूरत हाल है, ताकि कल ये पता हो कि प्रेस टॉक शायद कोई ना देख रहा हो या कोई हो, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ भी शेयर होगी। और मैं लेटर लिखूंगा अपने सूबे के हालात के मुतल्लिक, हमारे सूबे में इस वक्त क्या सिचुएशन है, ताकि उनके रिकॉर्ड में पड़ा हो और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि संजीदा एक्शन लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा की, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो खुदा न खास्ता जो है हालात जो हैं वो आप हमारे कंट्रोल से बहुत आगे निकल जाएंगे। साहब, जो दाल आपको काली नज़र आ रही है अभी आजकल, और जिसका हिस्सा जो है वो बिलावल भुट्टो सरकारी भी थे, जो सारी डीलिंग्स हो रही थी उस वक्त, तो आपको नहीं लगता कि इसमें पीपल्स पार्टी और इसमें जो है वो मौलाना का जो किरदार है वो भी होगा कि अगर आप किसी डील की बात कर रहे हैं, कोई दाल काली आपको नज़र आ रही है? दाल सारी काली है, कोई थोड़ी काली नहीं है। लेकिन वो देखें, वो तो बिलावल साहब ने देखें, एक हमने एक ड्राफ्ट किया, उन्होंने एक रोल प्ले किया तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने के लिए। उस पर जो ड्राफ्ट था, कल मौलाना साहब ने खुद माना कि 50-55 थे और हम 22 हमारे बीच में, तो उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया। कामरान मुर्जा साहब ने, हमारे गौर अली ख़ान साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये हमारे ही ड्राफ्ट है। हमने कहा आपका ड्राफ्ट हमें कबूल है। जब ये चीज़ कबूल हो चुकी है, उनका ड्राफ्ट हमने मान लिया है, उसके बाद कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं करना, हम ये वोट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने वोट नहीं किया, आपने सब कुछ लिख लिया, जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि आप अगर राइट को जाएंगे कि हमने लेफ़्ट को जाना है, वो ना मानने वाले, मैं ना मानने वाली बात है, उन्होंने ये काम करना है। लिहाजा ये चीज़ है, कोई भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कोई पॉलिटिकल फिगर इस डील का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डील हुई है, हमारे जो मेहमान जो हैं वो पेशावर आए हैं, तो उसका हिस्सा नहीं है। वो उनको खुद ही, मैं समझता हूँ कि PTI को मेरे ख्याल में इन ऑर्डर रखने के लिए शायद एक मॉनिटर की ज़रूरत थी, वो शायद मॉनिटर आ गई है। शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये कहा जा रहा था किसी को कुछ पता नहीं था, अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, क्या आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या चीज़ें हैं? अभी तो ड्राफ्ट नहीं हुई, 26 आईनी तरमीम ड्राफ्ट हुई है। मौलाना साहब ने भी ड्राफ्ट किया है, PTI ने भी ड्राफ्ट किया, हमने भी किया, PMLN ने भी किया, सब ने ड्राफ्ट करके सामने रखा है। और जब 27वीं भी आएगी, डंगे की चोट पेगी, सबको दिखाएंगे और इंशाल्लाह पास भी करेंगे। शुक्रिया। Thank you.